بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کے لیے ایک ٹاپک لے کے آئے ہیں۔ یہ آپ نے سامنے دیکھا ہوگا، ایک کالم بھرا ہوا ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک آگاہی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے علم میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے۔ سبسکرائب کرنے سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی اور آپ کو معلومات ملتی رہے گی کنسٹرکشن کے حوالے سے، کہ آپ نے اپنا گھر کیسے بنانا ہے، یا آپ نے خود اگر کام کرنے والا آپ مستری ہو تو آپ نے کیسے کام کرنا ہے اور کسی کا نقصان ہونے سے کیسے بچانا ہے۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ کرتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک پلر بنا ہوا ہے، اس کی بھرائی ہوئی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں سوراخ ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس پلر کی یہ جو بھرائی ہوئی ہے، اس کا کوئی اگر فائدہ ہو تو مجھے بتائیں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس پہ آپ خرچہ ہی کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے کالم بنانے ہی ہیں نا گھر میں، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کالم نیچے سے لے کے اوپر تک کالم آپ نے بنا لینے ہیں، یا آپ نے یہاں تک آپ نے بنیاد لے کے جانی ہے، وہاں تک آپ نے کالم نیچے سے اوپر تک بھر لینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے نیچے برابر کر لینی ہے، بنیادیں برابر کر لینی ہیں، اور اس کے بعد اوپر آپ نے کالم مکمل کر لینا۔ مکمل کرنے کے بعد آپ نے پھر اوپر چنائی جو ہے نا شروع کرنی ہے۔ تو آپ نے ایسا کبھی نہیں کرنا کہ چنائی لگا کے اس کے بعد کالم بھرنا ہے۔ تو ایسے کرنے سے ایک تو آپ نے دیکھا ہے پہلے کہ سوراخ رہ جاتے ہیں، صحیح بھرائی نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ دیوار اور کالم کی آپس میں جکڑ ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ کبھی بھی نہیں کرنا۔ اگر آپ کی جکڑ ہوگی، دیوار کی جکڑ ہوگی، تو آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دیوار مضبوط ہوگی۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کی دیوار کبھی مضبوط نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی دیوار کو کوئی مسئلہ بنتا ہے، کالم ٹھیک کھڑا ہے آپ کا، تو اگر آپ کی دیوار کو کوئی مسئلہ بنتا ہے تو وہ کالم کے اوپر جو کالم کا اور دیوار کا آپس میں جو رشتہ ہوگا، کالم کا جو آپس میں وہ پکڑ ہوگی، اس پکڑ کے حوالے سے کالم کا بھی نقصان ہو سکتا ہے اور دیوار کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ یہ ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کا نقصان نہیں ہو۔ تو مجھے یہی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کا نقصان ہوگا تو وہ بھی میرا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ کالم کا آپ اس طریقے سے آپ بھرائی کرتے ہیں کالم کی، تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ نے یہ کرنا یہ ہے، پہلے کالم بھرنا ہے، کالم بھر کے اس کے بعد آپ نے پھر چنائی کرنی ہے، پارٹیشن جو ہوتی ہے وہ بعد میں کرنی ہے، تاکہ اس میں یہ ہوگا اگر آپ کی دیوار کوئی مسئلہ بنتا ہے، دیوار کو کوئی، تو آپ کا جو لینٹر ہوگا وہ آپ کے کالم پہ ہوگا۔ تو کالم آپ کا جو ہے نا وہ آپ کے لینٹر کا وزن اٹھائے گا۔ اگر آپ دیوار نکال کے دوبارہ بھی بناتے ہیں تو وہ آپ کے لینٹر کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، آپ کا کالم ہوگا مضبوط، تو وہ دیوار جو ہے آپ کے کالم کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اگر آپ کے کالم کو نقصان نہیں ہوگا تو آپ کا لینٹر بھی ٹھیک رہے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مستری حضرات یہ کرتے ہیں، نیچے سے بنیادیں بھر لیتے ہیں اور اس کے بعد اوپر جو ہے نا کالم وہ اوپر کھڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ آپ کے سامنے ایک پکچر آ رہی ہے، یہ دیکھ لیں، یہ صرف 2 سریے نیچے سے آئے ہوئے ہیں۔ اس کالم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کالم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ آپ کو آپ کی دیوار جو ہوتی ہے، ویسے آپ دیوار ہی کر لیں، وہ زیادہ بیسٹ ہے۔ آپ یہ کالم کرنے کا بنانے کا جو خرچہ کریں گے وہ آپ فضول ہی کریں گے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں کرنا۔ آپ مجھے بتا دیں، جو کالم دیوار کے اوپر کھڑا ہوگا اس کی نیچے مضبوطی نہیں ہوگی، نیچے اس کی پکڑ نہیں ہوگی، تو وہ دیوار کے ساتھ ہی گرے گا، دیوار سے وہ کھڑا نہیں رہے گا۔ دیوار گر جائے گی تو وہ کھڑا رہے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، وہ دیوار کے ساتھ ہی گرے گا، اور اس کی دیوار کے اوپر کوئی مضبوطی نہیں ہوگی، کوئی اس کا جو ہے نا وہ دیوار کے ساتھ کوئی
جو ہے نا وہ دیوار جو ہوگی وہ دیوار کے ساتھ ہی یہ آپ کا مسئلہ پیش آ جائے گا، یہ آپ کا کالم گر جائے گا، ٹھیک ہو گیا، آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ تو آپ نے یہ کبھی بھی نہیں کرنا۔ تیسری بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، جو لوگ مستری حضرات یہ کرتے ہیں، یہ بریک بجری جو ہوتی ہے یہ ڈالتے ہیں کالموں میں۔ یہ آپ کو یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں کہ بریک بجری جو ہوتی ہے وہ کالم میں لوگ ڈالتے ہیں۔ بریک بجری جو فرشوں میں ڈلتی ہے، جو چپس جب ہم چپس لگاتے ہیں تو وہاں پہ ہم ڈالتے ہیں مارجن کو کم کرنے کے لیے، تو وہ بجری جو ہے نا کالم میں ڈال رہے ہیں، تو آپ نے ایسا کبھی بھی نہیں کرنا۔ وہ بجری آپ نے کالم میں نہیں ڈالنی۔ آپ کا اگر کالم میں ڈالنی ہے تو آپ نے موٹی بجری ڈالنی ہے، 4 سطر ڈاؤن کر لیں یا 4 سطر کر لیں، وہ بجری کی مضبوطی ہوگی۔ آپ نے یہ جو چھوٹی بریک بجری جو ڈالنی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ آٹا ہی ہے، تو آپ نے آٹا لگانا ہے تو لگا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہوگا کہ آپ کا نقصان ہو جائے گا، آپ کا کالم جو ہے نا وہ مضبوط نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کالم مضبوط کرنا ہے تو آپ نے موٹی بجری ڈالنی ہے، بریک بجری نہیں ڈالنی۔ تو اگر آپ نے مصری حضرات یہ کرتے ہیں کہ بریک بجری ڈالتے ہیں، اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ آپ کے کالم میں صفائی آ جاتی ہے، کالم آپ کا صاف بھرا جاتا ہے، تو اس لیے وہ اپنے فائدہ سوچتے ہیں اور دوسرے کا فائدہ نہیں سوچتے۔ آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو بتا دینا ہے کہ یار بریک بجری نہیں ڈالنی، کبھی بھی نہیں ڈالنی، تو موٹی بجری ڈالنی ہے۔ اگر مستری حضرات سن رہے ہیں تو وہ ان کو بھی میں یہی مشورہ دوں گا کہ کالم میں مضبوطی کے لیے موٹی بجری ڈالی جائے، بریک بجری کبھی بھی نہ ڈالیں۔ بریک کرش جو ہے نا وہ کبھی بھی نہ ڈالیں، بریک کرش سے اس کی کوئی مضبوطی نہیں ہوتی، کوئی اس کا جو ہے نا وہ فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور اچھا سا کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تو ہم اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، لائک کر دیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔